ہی نہیں ہوگا، ضرب ہوگا، اور جب یہ ضرب ہوگا تو حکمران طبقے کو تقسیم کر دے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی یہ جد و جہد کامیاب ہوگی۔ اس لیے میرے دوست اور ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ نے 2 سال پہلے ظلم کی ایک شکل جو آئی پی پیز مافیا کی صورت میں ملک پر مسلط ہے، اس کو پورے پاکستان کے سامنے ایکسپوز کیا تھا۔ پاکستان میں سیاسی عمل چلتا رہتا ہے، سیاسی جماعتوں کے تحریکیں بھی چلتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، مسائل اور مشکلات پر بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے جب اس آئی پی پیز کے مسئلے پر اور ان کو جو مراعات دی جاتی ہے اور جس طرح سے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو نوازا جاتا ہے اور قوم کی جیبوں پر ڈاکہ مارتے ہوئے ان کو جو ہے وہ طاقتور بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف دلیل سے جب بات کی تو یہ دلیل اور آپ کی جد و جہد جب مل گئی اور سڑک پر آ کر آپ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، تو آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آئی پی پیز کے نام پر ان حکومتوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ شعور پاکستان کے لوگوں کو دیا ہے، اور صرف شعور ہی نہیں دیا ہے، صرف کسی کی نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آپ نے جب اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے ایک زبردست تحرک کیا تو انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو بند کر دیا، ہر طرف سے ہم پر شیلنگ کی گئی، پورے پنجاب سے ہمارے تقریباً 1300-1400 کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں، بلوا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لوگ زخمی ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے اور پھر یہ واپس چلے جائیں گے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس مسئلے کو پاکستان کے بچے بچے کو ذہن نشین کرانا ہے اور اپنے حق کے لیے ان کو اٹھانا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، اور مری روڈ پر ہم بیٹھ گئے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، لوگوں نے ٹی وی پر ٹاک شوز میں وزراء سے پوچھنا شروع کیا کہ جماعت اسلامی آئی پی پیز کے خلاف بات کرتی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی بات میں وزن تو ہے، تو پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے، بجلی سستی کیوں نہیں کرتے؟ تو اویس لغاری صاحب ہو یا کوئی بھی وزیر ہو، کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہم سے بین الاقوامی قوتیں ناراض ہو جائیں گی، ہمیں یہ عالمی عدالتوں میں گھسیٹیں گے، پاکستان کی بدنامی ہوگی، لہذا تقدیر سمجھ لو اس کو کہ جتنے پیسے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں اس بجلی کے کہ جو بنتی نہیں ہے یہ تو ہمیں دینے پڑیں گے۔ ہم نے کہا تم یہ بات کرتے ہو تو پھر دھرنا بھی جاری رہے گا، جد و جہد بھی جاری رہے گی۔ 2-4 دن اور گزرے، سب کو پریشانیاں شروع ہوئی، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، کمیٹی آئی، بات چیت شروع ہوئی، سمجھ رہے تھے جیسے اور سیاسی جماعتیں دھرنے کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں اور کوئی بات چیت ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو سامنے سے سیکریٹریز آئے تھے اور بڑے بڑے تجربہ کار لوگ آئے تھے، جب ان کا واسطہ جماعت اسلامی کی کمیٹی سے ہوا تو انہیں پتا چلا یہ جو ٹوپی پہنے ہوئے نصر اللہ رندھاوا ہیں یہ کتنا اس سسٹم کو جانتے ہیں، یہ جو لیاقت بلوچ ہیں یہ کتنا لوگوں سے واقف ہیں، اور یہ جو فراست شاہ ہیں یہ تو پورا آئل اینڈ گیس انڈسٹری اور انرجی انڈسٹری کا کچا چٹا جانتے ہیں۔ ایک ایک آدمی نے، اور پھر ان سب کو جو لیڈ کر رہے تھے لیاقت صاحب کے ساتھ وہ ہمارے امیر العظیم بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جس قوت سے انہوں نے عوام کا مقدمہ لڑا، تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور بالآخر حکومت کو یہ ماننا پڑا کہ ہم آئی پی پی سے بات کریں گے اور نیگوشیٹ کریں گے۔ ہم نے پھر بھی دھرنا ختم نہیں کیا، اور پھر جب 14ویں دن ہم نے دھرنا ختم کیا تو ان سے ایگریمنٹ کیا، اتفاق سے اس دن صبح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا جو کہ پچھلے مہینے کے اضافے سے کم تھا، لیکن ظاہر ہے جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دھرنے کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، ہم نے صبر سے کام لیا، اس لیے کہ ہم تو حکومت سے لڑ رہے تھے، ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔
ہمیں ان لوگوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے جو جلن اور حسد میں ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی دیکھتے جائیے. اور پھر پہلے حکومت نے ٹالنے کی کوشش کی تو ہم نے ہڑتال اناؤنس کی. پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی اور بالآخر پھر حکومتی ٹیم نے ورکنگ شروع کی. اور پھر ایک نہیں دو نہیں 27 آئی پی پی سے بات ہوئی. 5 آئی پی پی بند کر دی گئیں. 17 سے ری نیگوشیٹ کر لیا گیا. ٹیک اور پے کے معاہدے کو ٹیک اینڈ پے کے معاہدے بنا دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے عوام کو یہ فائدہ ملا ہے کہ 8 سے 10 روپے فی یونٹ ایکومولیٹنگ ایفیکٹ میں بجلی سستی ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بجلی بہت مہنگی ہے. اور ہم اس جد و جہد کو اب دوبارہ ہم نے شروع کر دیا ہے کہ جب تم 27 سے بات کر سکتے ہو تو باقی 73 سے بات کیوں نہیں کرتے ہو. اس لیے اب ہم اپنے ان دھرنوں کے ذریعے، یہ عوامی عدالتوں کے ذریعے، ان نوجوانوں کے جذبوں کے ذریعے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑتے ہوئے حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ باقی آئی پی پی سے بھی بات بھی کریں، جو معاہدے غلط ہیں انہیں ختم کریں اور اس ظلم کے نظام کو ختم کریں اور بجلی کے بلوں میں مزید کمی کریں. آپ اس بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس لیے جب گھر سے نکلتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو، پارٹی کے لیڈر کا ایجنڈا نہ ہو، پارٹی کے کوئی وقتی مفاد وابستہ نہ ہو، عوام کا مقدمہ لڑنا ہو، تو پھر وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دھرنے کے بعد بھی تعاقب کیا گیا ہو اور لوگوں کا مسئلہ حل کروایا گیا ہو. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جد و جہد نے پاکستان کے لوگوں کے لیے ریلیف کا ایک راستہ کھولا ہے. اب مسئلہ آ گیا پیٹرولیم کے لیوی کا. یہ لیوی کیا ہے؟ لوگ تو لیوی سمجھتے تھے پولیس والی لیوی اور فرنٹیئر لیوی اور بولان لیوی، بلوچستان لیوی. یہ کون سی لیوی ہے؟ یہ وہ لیوی ہے جو حکومت نے پاکستان کے غریبوں پر، پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں پر، پاکستان کے طالب علموں پر، نوجوانوں پر، رکشہ والوں پر، ٹیکسی والوں پر، بائکیا والوں پر، ان ڈرائیو والوں پر، فوڈ سپلائی کرنے والوں پر، مزدوروں پر اور کسانوں پر، مڈل کلاس انسانوں پر، ان سب پر انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے. ایک بڑی تعداد، اس میں سے 80-90% وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، یعنی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ جس پر ٹیکس بھی واجب ہوتا ہو. زکوٰۃ تو آپ چھوڑ دیجئے، تو آپ یہ بتائیے جن پر ٹیکس بھی واجب نہیں ہے ان پر لیوی لگائی ہوئی ہے. 1 لیٹر پر 130 روپے سے زائد کے ٹیکسز، اس میں سے 80 سے 85 روپے کی لیوی. اور اس سے پہلے تو یہ لیوی 100 روپے تک پہنچا چکے تھے. یہ لیوی کیا بلا ہے؟ یہ لیوی 1961 کا ایک قانون کے طور پر یہ لگا دیتے ہیں. ایک کا نام انہوں نے رکھا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، دوسرے کا نام رکھا ہے کلائمیٹ سپورٹ لیوی. اور یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اسپیسیفک فنڈ جمع کریں گے تو ریفائنری کو اپ گریڈ کریں گے. اور پچھلے طویل عرصے سے 20-25 سال سے یہ لیوی وصول کی جا رہی ہے اور اب تک 8,000 ارب روپے سے زیادہ، 8,000 ارب روپے، 8 ٹریلین یہ تمہارا کیا کارنامہ ہے کہ جب کوئی پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس میں آپ کا ڈاکہ شامل ہوتا ہے، آپ کی چوری شامل ہوتی ہے، آپ کا ظلم شامل ہوتا ہے، آپ کا جبر شامل ہوتا ہے اور آپ طاقت کے ذریعے بزور قوت ان غریبوں کو لوٹ رہے ہیں. کوئی عام آدمی چوری کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چور بہت پیدا ہو گئے ہیں اور کسی کو ہاف فرائی کر دو، کسی کو فل فرائی کر دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں فارم 47 والوں، تمہیں کون سا فرائی پین پسند ہے؟ کس طرح سے فرائی ہونا پسند کرو گے؟ اگر عوام کو حق نہیں دو گے تو عوام تمہیں پہلے ہاف فرائی کریں گے، پھر فل فرائی کریں گے اور تمہارا وجود ہی مٹ جائے گا، تحلیل ہو جاؤ گے. اس لیے عوام کے غضب سے ڈرو، یہ ظلم چھوڑ دو. تم ہر لیٹر پر ڈاکہ مار رہے ہو. ایک طالب علم اپنی یونیورسٹی جا رہا ہے، اپنے کالج جا رہا ہے اور
اور وہ جاتے ہوئے جب پیٹرول ڈلواتا ہے تو 1 لیٹر پر تم 130 روپے، اور ویسے بھی جو پیٹرولیم کی تم نے قیمت بڑھائی ہے یہ سب جھوٹ کا اور ایک پورا افسانہ گھڑ کے یہ کام کیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھی تھی تو وہ تو خطے کے سارے ملکوں کے لیے بڑھی تھی، ان سب نے تو اضافہ نہیں کیا، بہت محدود سے اضافہ کیا، وہ بھی واپس لے لیا۔ پھر یہ پاکستان میں ہی کیا مصیبت آتی ہے کہ یہ حکمران طبقہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، جو آپ کی اپنی صلاحیت کی کمی ہے، آپ کی اہلیت کی کمی ہے، آپ کی گورننس کی کمی ہے کہ آپ ٹیکس پراپر طریقے سے جمع نہیں کر سکتے، اور آپ کے ادارے کرپشن کرتے ہیں۔ ایف بی آر کا ادارہ نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے، 25,000 لوگوں پر مشتمل یہ ادارہ جس کے افسر لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کرتے اور ڈاکہ زنی کے سوا کچھ نہیں کرتے، بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں کرتے، تاجروں کو دھمکاتے ہیں، صنعت کاروں کو دھمکاتے ہیں اور رشوتیں وصول کرتے ہیں۔ یہ ایف بی آر کا عملہ اپنے اہداف ٹیکس کے 20% بھی جمع نہیں کرتا، 80% تو ٹیکس آپ زبردستی وصول کر لیتے ہیں۔ اس ملک میں تنخواہ دار طبقے نے 700 ارب روپے کا ٹیکس دیا، اس ملک میں لیوی کی صورت میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ 1.5 ارب روپے انہوں نے وصول کیے ہیں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ پہ کتنے پیسے ملے ہیں وہ بھی 1700 ارب روپے ہیں۔ تو پھر تم کیا جمع کر رہے ہو؟ تم کیا کام کر رہے ہو؟ بجلی کے بلوں سے تم تقریباً 1000 ارب روپے جمع کر رہے ہو، گیس کے بلوں سے تب تو بھی سینکڑوں ارب روپے جمع کر رہے ہو، ایٹ سورس تم چیزیں لے لیتے ہو، صابن پہ بھی ٹیکس لگاتے ہو، چینی پہ بھی ٹیکس لگاتے ہو، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگاتے ہو، اور ہر فرد کو یہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے وہ 30-40% ٹیکس ادا کرتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ جو آئی پی پیز ہیں جنہیں اس پچھلے فسکل ایئر میں بھی 1700 ارب روپے دیے گئے ہیں، اس بجلی کے جو بنی نہیں ہے، ان کو ایک اور بھی درجہ حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے۔ پاکستان کے خزانے میں اس آئی پی پی مافیا کا انکم ٹیکس جمع نہیں ہوتا، جس کی تنخواہ 70,000 ہے اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے، ہزاروں ارب کمانے والے ٹیکس جمع نہیں کراتے۔ یہ طبقاتی نظام ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ اشرافیہ نہیں بدماشیہ کا نظام ہے۔ اس بدماشیہ کے نظام کے خلاف جد و جہد اگر شروع ہوئی ہے تو ہم نے کسی شوق میں شروع نہیں کی ہے، اس لیے نہیں شروع کی کہ بس آج دھرنا کل دھرنا اور وہاں پر جو ہے وہ پلٹ کر چلے جانا، نہیں، اب یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ حکمران طبقہ جس نے کمیٹی بنائی ہے اور کہا ہے کہ ہم بریف کریں گے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، ہمیں آپ کی مشکلات پتہ ہیں، اور وہ مشکلات یہ ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ جانے والے ہیں، آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو آپ اگر جانے والے ہیں تو ایک دو کام تو ٹھیک کر لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں یہ نہیں ہے کہ عوام پریشان ہیں، آپ کی پریشانی آپ کی گدیاں ہیں، آپ کی سیٹیں ہیں، اور آپ کی پریشانیاں یہ ہیں کہ ہم پیا کے منظور نظر نہ رہے ہوں اور ان کے پورے کام نہ کر پا رہے ہوں، لہذا اس کے لیے پریشان ہونے چھوڑ دیجئے، عوام کے لیے کچھ کیجئے۔ ہم گھر سے نکلے ہیں تو اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کے حق کے لیے نکلے ہیں، اس لیے پیٹرول کی یہ لیوی جو جبری ٹیکس ہے، جو بھتہ ٹیکس ہے، جو جگہ ٹیکس ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس کو آپ کو واپس لینا پڑے گا۔ پیٹرول کی قیمت 225 روپے کرنی پڑے گی، بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، روٹی کو 10 روپے کی روٹی ہونا چاہیے، اس لیے کہ غریب کے لیے تو اب کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے۔ آٹا مافیا اور چینی مافیا کا راج ہے، گنے کی قیمتیں کسان کو نہیں ملتی، لیکن کرائسس پیدا کر دیا جاتا ہے، کبھی امپورٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، کابینہ سے جب یہ ایکسپورٹ کی اجازت لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بجلی یہ چینی یہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا مافیا ہے، جو شریف فیملی میں بھی موجود، جو زرداری فیملی میں بھی موجود، جو ترین فیملی میں بھی موجود، اور پتہ نہیں کس فیملی میں موجود، یہی چھوٹا سا جو پورا کا پورا مافیا ہے، یہی ہر پارٹی میں ہوتا ہے، یہی ماشاء اللہ میں ہوتا ہے، یہی نام نہاد جمہوریت میں ہوتا ہے، یہی ہائیبرڈ نظام میں ہوتا ہے۔ تو یہی اس سسٹم میں
موجود ہو کر ہمیں لوٹتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، لہٰذا اب نظام چلانے والے بھی اس کا اگر اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ نظام ہم نہیں چلا سکے اور اسے بدلنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاخوں کو جھاڑنے سے یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ جو فرسودگی ہے، یہ جو گندگی ہے، یہ جو جڑ سے خراب نظام ہے، اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا۔ اپنی عادات و اطوار کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ بیوروکریسی پاکستان بننے کے بعد اس کا سسٹم بنا ہے یا اس سے پہلے کا سسٹم چل رہا ہے؟ پہلے کا چل رہا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا چل رہا ہے۔ وہی ٹریننگ ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک چھوٹا سا افسر لگ جاتا ہے 17، 18، 19 گریڈ کا، قوم کا حاکم اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، قوم کا باپ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، غریبوں کے ٹھیلے اس طرح اٹھا کے پھینکتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ خدا بن گیا ہے۔ اس طرح اپنی پیرا فورس کو استعمال کرتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں وہ ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے فرعونوں کے انجام کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انگریز نے اس خطے کو رول کرنے کے لیے بنایا تھا۔ انہیں یہاں حکمرانی چند ہزار افواج سے کرنی تھی تو انہیں مقامی فوج بھی چاہیے تھی، انہیں مقامی بیوروکریسی بھی چاہیے تھی، انہیں جاگیرداروں اور وڈیروں کے ذریعے سے سماج کو کنٹرول بھی کرنا تھا۔ انہوں نے ان تینوں محاذوں پہ کام کیا۔ اسی لیے آج بھی آپ کو بعض ایسے لوگ بزرگ نظر آئیں گے فوجی، جو کوئی تمنچا آپ کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ میں تمنچا وہ ہے جب میں انگریز کی فوج میں تھا تو میں نے اس تمنچے کے ذریعے سے فلاں جگہ پر جا کر فائر کیا تھا۔ پوچھتے ہیں بھائی کس پر فائر کیا تھا؟ تو پتہ چلا کہیں ترکی میں جا کر انگریزوں کے لیے لڑتے تھے اور مسلمانوں پر فائر کرتے تھے، اور آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو جن کا دماغ ایسا ہو کہ جو تاریخ پاکستان کے بعد شروع کرنے سے پہلے انگریز کے ساتھ شروع کرتے ہیں، وہ پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام نہیں لا سکتے، وہ مغرب کا سامراجی نظام لا سکتے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیجئے اور لوگوں کو حق حکمرانی دیجئے۔ ریاست جرنیل کا نہیں، بیوروکریٹ کا نہیں، جاگیردار اور وڈیرے کا نہیں، نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلنے والے سیاستدانوں کا نہیں۔ عوام کا نام ریاست ہے۔ عوام کے حق کی حکمرانی کو، عوام کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی۔ یہ اہمیت نہیں دو گے، بلوچستان میں بھی آگ رہے گی، خیبر پختونخوا میں بھی رہے گی، آزاد کشمیر میں بھی مشکلات رہیں گی، اور لوگوں کو اہمیت دو گے، ان کے مسئلوں کو ایڈریس کرو گے، حق کے حاکمیت دو گے، تو یہ سارے لوگ انشاءاللہ جڑ جائیں گے، متحد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان عقیدے کا نام ہے، پاکستان نظریے کا نام ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اس کے لیے جانیں دی تھیں، اس کے لیے خون بہایا تھا، اسی کے لیے عزتیں پامال ہوئی تھیں، اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ وہ جانتا ہے دکھ، ہجرت کا دکھ وہ جانتا ہے جو اپنی زمین چھوڑ دیتا ہے، اپنے آبا کی قبریں چھوڑ دیتا ہے اور اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم جائیں گے اور وہاں پر اس مٹی کو چومیں گے جس میں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام اور اس کی خوشبو ہمیں آئے گی۔ اس تمنا میں پاکستان بنا تھا، لیکن ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے، ان جرنیلوں نے، ان بیوروکریٹس نے پاکستان کو اصل پاکستان نہیں بننے دیا ہے۔ لہذا یہ جد و جہد نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے، حق حکمرانی عوام کو دینے کی جد و جہد ہے۔ یہ جد و جہد سود کی معیشت کو ختم کر کے عادلانہ معاشی نظام جو اسلام کا ہے، سب کو برابر کا حق دینا، سب کو برابر کے مواقع دینا، اس کی معیشت اور اس نظام کی جد و جہد ہے۔ اسلامی نظام میں غریب بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن غریب سے تعلیم کا حق نہیں چھینا جاتا۔ مڈل کلاس کے لیے تعلیم جو ہے وہ کموڈیٹی نہیں ہوتی، قابل خرید اور قابل فروخت چیز نہیں ہوتی۔ اسلام میں جو ہمیں نظام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس میں تعلیم بھی، صحت کی سہولت بھی، امن بھی، روزگار کے مواقع بھی، کمپٹیشن میں غریب امیر کی تفریق نہیں ہوگی، سب کو برابر کا موقع ملے گا۔ پھر جس میں صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھے گا۔
تاجروں کے لیے بھی برابر کے مواقع، نوجوانوں کے لیے بھی برابر کے مواقع۔ اس لیے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ اسے اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کوئی دقیانوسی بات ہو رہی ہے۔ اسلام دور جدید کے تمام تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے، اس لیے کہ دور جدید کا مالک بھی تو اللہ تعالیٰ ہے، مستقبل کا مالک بھی اللہ ہے، ماضی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ازل سے ہے، ابد سے ابد تک رہے گا۔ جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو پھر زمین کے خدا کیسے اپنی حکمرانی چلاتے ہیں، کیسے لوگوں کو غلام بناتے ہیں؟ جو اللہ اکبر کہتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آغاز بھی اللہ اکبر سے کہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو زمین میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو وہ اپنی ربوبیت کا اور الوہیت کا اعلان کرے، اپنا ورلڈ آرڈر پیش کرے، بندوق کے ذریعے سے ڈکٹیٹ کرے، ہم نہیں مانتے، ہم اس زمینی خداؤں کو نہیں مانتے، ہم رب کو مانتے ہیں اور اسی کے نظام کو مانیں گے جو اللہ کی مرضی کا نظام قائم کرے گا۔ اور اللہ کی مرضی کا نظام یہ ہے کہ عوام کی رائے کے ذریعے عدل اور انصاف کی بالادستی کا سسٹم قائم کیا جائے۔ اس لیے ہماری ایک طویل جد و جہد ہے جس کے یہ سب عنوانات ہیں، کبھی پیٹرولیم لیوی کے ظلم کے خلاف، کبھی آئی پی پیز مافیا کے خلاف، کبھی سود کی معیشت کے خلاف، کبھی تعلیم کی دنیا میں جو ناانصافی جس کا ذکر ناظم اعلیٰ نے کیا ہے اس کے خلاف ہم اٹھیں گے اور عوام الناس کو جوڑیں گے اور ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی کریں گے، اور ان کی تربیت اور ہماری تربیت علیحدہ علیحدہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم سب گناہگار خطا کار ہیں لیکن اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مل کر سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ اور جد و جہد میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت گاہوں میں بھی نہیں ہوتی، یہ بات ہمیں مولانا مودودی نے سب سے پہلے سمجھا دی تھی۔ اس لیے حق اور انصاف کی جد و جہد، لوگ اسے سیاسی نعرہ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے نظریاتی نعرہ کہتے ہیں، ہم اسے نظریاتی عمل سمجھتے ہیں، اس مزاحمت کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے اس جد و جہد کا حصہ بنے، بجائے اس کے کہ ڈل مل ہوں اور ذہن کنفیوز ہوں۔ جو کنفیوز کرنے والے ہیں اگر آپ کی صفوں میں بھی موجود ہیں، کسی عہدے پہ بھی موجود ہیں، نشاندہی کریں، انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی اور انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جماعت کی پالیسیوں کو کنفیوز کریں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے جد و جہد کو آگے بڑھائیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، حق اور انصاف کی حکمرانی، اس کی قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اقامت دین ہے۔ اور دین کہتے ہیں سسٹم کو، دین صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، دین سسٹم کو کہتے ہیں، اور اقامت دین کا مطلب سسٹم کو نافذ کرنا، قائم کرنا، قوت نافذہ اس کو حاصل ہونا۔ تو یہ کام اتنا بابرکت کام ہے تو ظاہر ہے وہ کام ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک درس قرآن ہو، پھر دوسرا درس قرآن طے کر لیں، پھر تیسرا درس قرآن طے کر لیں اور سمجھیں کہ ہم نے درس دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ قرآن جس جد و جہد اور کشمکش کی طرف بلاتا ہے وہ کشمکش موجود نہ ہو تو الفاظ پھر الفاظ رہ جاتے ہیں اور وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جس مقصد کے لیے قرآن نافذ ہوا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کے مزاج کو سمجھیں، سیرت کی جد و جہد کو سمجھیں۔ جو 23 سال کی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کشمکش کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا اور نظام تبدیل کیا، اس پورے فنومینا کو دیکھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اقامت دین تھی جو پوری امت کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سب ظلم کی شکلوں کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ 3 دن گزر گئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے دن بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ آگے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر حکمران، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے جو رات انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ آپ دھرنے دیتے رہو، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھائی ہمارے دھرنے کا اور جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ظلم بند کر دو، کم از کم آج کی رات والی قیمت تو واپس لو،
کہ جو تم نے پچھلی رات کو نافذ کی ہے، اگر یہ کام یہ نہیں کریں گے تو کل انشاءاللہ میں پشاور جا رہا ہوں اور عوام کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں، اور پھر یہاں بھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے، کراچی میں بھی لوگ جس طرح آج دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھیں گے، اور میں ہڑتال کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ آپ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کروانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تاجروں سے رابطہ کریں گے، گلی محلوں میں رابطہ کریں گے، بڑی بڑے بازاروں میں جائیں گے، یہ سب کا مسئلہ ہے، تقسیم نہیں ہوں گے، اور سب کو سمجھائیں گے کہ جماعت اسلامی نے اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر دیا ہے، آپ بھی قدم سے قدم ملائیں، اور ایسے سارے لوگ جو اس ہڑتال میں اگر کبھی ہم اناؤنس کریں اور حکومت کی طرف سے آ کر کنفیوز کرنے کی کوشش کریں تو انہیں سمجھا دیں کہ آپ حکومت کے پاس جائیے اور مارکیٹوں کو بالکل اپنے جمہوری حق کے طور پر بند ہونے دیجئے۔ مکمل جب شٹر ڈاؤن ہوگا اور پھر اس کے بعد پہیا جام کی کال دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان دھرنوں کی تعداد کو بڑھائیں گے، اور پھر میں نے کل بھی کہا تھا ایک آئیڈیا اور بھی ہے، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ پیدل مارچ شروع کریں گے، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوباروں میں، ہر جگہ پر پہنچیں گے، چلتے چلے جائیں گے، پورے پاکستان سے لوگ جب رینگتے ہوئے پہنچیں گے اسلام آباد، کوئی طاقت انشاءاللہ، ہم اللہ کی مدد سے آئیں گے، عوام کی قوت سے آئیں گے، کوئی زمینی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ ہم کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے، ہم بالکل واضح لائن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ جو کارکنان بھی جو یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں مشکلات ہیں تو ہم کوئی زبردستی تو کسی کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، وہ بھی اپنا راستہ لے سکتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے یہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں، یہ منظم لوگ ہیں، یہ اپنے پورے نظم کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی ہمارا عقیدہ اور ہمارا ڈسپلن ہے، ہمارا نظم و ضبط ہے، اسی سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کے کارکن نے بلوچستان سے لے کر سندھ تک اور پھر پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا تک 7 اگست کو یہ بتا دیا کہ تم سمجھ رہے تھے کہ 2 سیٹ کے 4 سیٹ کے 1 سیٹ، لیکن ہم نے تمہیں بتا دیا کہ سیٹیں ویٹیں سب منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، جب عوام کا سمندر آتا ہے، جب ڈسپلن فورس آتی ہے تو انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیت صرف اور صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے، اس لیے مثبت طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، پرامن سیاسی مزاحمت کا یہ کلچر آگے بڑھائیں گے، کوئی جو کہتا ہے اس کو کہنے دیجئے۔ ویسے بھی ہماری لڑائی تو خود مسلم لیگ کے ورکر سے نہیں، ان کے نیتاؤں سے ہے، ان کے خاندان سے۔ مسلم نون کیا ہے؟ ایک خاندان ہے، باقی حالی موالی ہیں، اور عوام تو کبھی کسی مفاد میں کسی بھی چوائس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی گلی محلوں کی بنیاد پر بھی ساتھ چل پڑتے ہیں، تو جب انہیں کوئی باقاعدہ عوامی تحریک نظر آتی ہے اور اس پر ان کا اعتبار بنتا ہے تو پھر وہ ان سارے راستوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس جد و جہد میں مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل ورکر بھی ہمارا ساتھ دے گا، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ورکر بھی ساتھ دے گا، اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل جس طرح ہمت سے محترمہ ہماری یاسمین راشد صاحبہ نے، اعجاز چودھری صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، عمر سرفراز چیمہ صاحب نے، محمود الرشید صاحب نے، کہ جو جیل میں موجود ہیں، جو پارٹی کی اصل لیڈرشپ ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے جماعت اسلامی کے اس دھرنے کی حمایت کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی کے ورکر سے کہتا ہوں کہ دیکھو پچھلے دھرنے کی عمران خان نے جیل سے حمایت کی تھی، اور آج ان جیل میں جو لوگ موجود ہیں، جو بکے نہیں ہیں اور جھکے نہیں ہیں، انہوں نے حمایت کی ہے۔ یہ اصل پی ٹی آئی ہے، وہ نہیں ہے جو ملک سے باہر بھاگ گئے اور عمران خان کو بیچ کر کروڑوں روپے کما رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، اس دھرنے میں شرکت کرو، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ظلم کے نظام کو جب ڈھائیں گے تو اس کا پاکستان کے عوام کو اور ہر پولیٹیکل ورکر کو، ہر عام انسان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اور میں آپ لوگوں سے ضرور کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی نادانی میں آپ سے الجھنا بھی چاہتا ہے تو سوشل میڈیا پہ کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کا آپ کا کیا پلان ہے، آج کتنے لوگوں کو دھرنے میں لے کر آنا ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے لوگ آ رہے ہیں، اسی طرح پشاور میں جو دھرنا موجود ہے، کبھی جنوبی اضلاع سے لوگ آتے ہیں، کبھی شمال یہاں ہزارے سے لوگ آتے ہیں، کبھی ملاکنڈ سے لوگ آتے ہیں، کبھی وسطی کے پی سے آتے ہیں، اور بلوچستان نے تو کمال کر دیا، بدترین امن و امان کے حالات کے
باوجود انہوں نے 7 اگست کو 20 مقامات پر شاہراہوں کو بند کیا. بلوچستان جماعت کے کارکنوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہمارے سندھ کے نوجوانوں نے ہمارے اندرون سندھ بھی ساتھیوں نے بھرپور طریقے سے 7 تاریخ کو کام کیا اور جو سڑکیں بند کرنے کا ہم نے پرامن طریقے سے ٹاسک دیا تھا وہ پورا کیا. اور کراچی میں تو سب نے دیکھ ہی لیا کہ شارع فیصل پر کیا منظر تھا. اس وقت بھی وہاں پر گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا موجود ہے. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ریوائیو ہوئی ہے، موجود تو تھی لیکن لوگوں کے سامنے اٹھ کر آئی ہے. یہ اس کا ری ایمرجنس ہے، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اس لیے کہ یاد کریں آج سے 3 سال پہلے لوگ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اتنی شہادتیں ہو گئیں، اتنی پھانسی کے پھندے ہو گئے، اور یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ دیکھیں وہاں تو لوگ ان کو غدار سمجھتے ہیں، رجاکار کا مطلب غدار ہے. لیکن جب جماعت اسلامی اٹھ کر سامنے آئی، نوجوان نکلے، اسلامی جمعیت طلبہ جو اسلامی چھاتر و شبر ہے اس کے نوجوانوں نے قیادت سنبھالی اور گلی محلوں سے لوگ نکل کر کھڑے ہوئے، تو پھر جماعت اسلامی نے اتنے ووٹ بنگلہ دیش میں لے لیے کہ جتنے آج تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی حاصل نہیں کر سکی. تو یہ بنگلہ دیش سب شامل ہوں ان کے ساتھ. ہے کوئی ادھر؟ نعرے یہیں سے لگے، یہیں سے جواب ہے جب مزہ آئے گا. بولو جاؤ.